سوال یہی ہے نا کہ اگر فیصلے بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر یہ کنفیوژن کیوں طاری ہے؟ سینٹ ٹکٹس کی تقسیم پر بھی بڑے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ یہ اندرونی مشکلات دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی، کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا دار و مدار زیادہ تر ٹاپ لیڈر پہ ہوتا ہے، اور ٹاپ لیڈر کی اویلیبلٹی اتنی آسان نہیں ہے۔ اسٹیج بہت محدود قسم کے لوگ ان کو مل سکتے ہیں۔ جو باقی لیڈر ہوتے ہیں پارٹیوں میں، ہم نے دیکھا ہے ہر پارٹی میں، یہ پی ٹی آئی میں بھی یہ کہ سٹیچر کے حساب سے باقی لیڈر بڑے محدود سٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ صحیح معنوں میں لیڈر ہوتا ہے، اوور رائڈ کر سکتا ہے۔ اور جب پولیٹیکل پارٹی پہ اتنی مشکلات ہوں جتنی اس وقت پی ٹی آئی پہ ہیں، تو اس صورت میں دو قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹے لیول کے لیڈر ہوتے ہیں نا، ان میں ڈیبیٹ یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مشکلات کی ذمہ داری کس پہ ہے، تجھ پہ ہے، اس پہ ہے، اس پہ ہے، اس پہ ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ دوسرا جھگڑا ہوتا ہے آئندہ کی اسٹریٹجیز کے لیے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے، ماڈریشن ہونی چاہیے، جھگڑے ہونے چاہیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپروچ میں فرق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لیڈرز کی آپس کی بھی پالیٹکس ہوتی ہے، تو کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ امید ہرگز نہ کریں کہ پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر کے ڈس اپیئر ہو جائے گی۔ جو ڈس اپیئر ہونے کا وقت تھا وہ نکل گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اتنے اختلافات ہوں گے پارٹی میں، تو حکومت کے خلاف تحریک منظم طریقے سے چلا پائے گی پارٹی؟ دیکھیں، تحریک تو اس وقت تو منظم طور پہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ بڑی جلسہ ہو سکتا ہے، ایک آدھ کوئی جلوس بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے وہ اگر پنجاب میں نکالیں گے تو پنجاب کی حکومت تو بندوبست کر دے گی ان کا۔ اچھا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ امید نہ رکھیں کہ پارٹی کو ڈس انٹیگریٹ۔ دیکھیں، جو ڈس انٹیگریٹ ہونے کا وقت تھا نا پارٹی کا، وہ تھا جب ہر روز جو ہے نا لوگ بھاگ کے دوسری پارٹیوں میں جا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ آئی پی پی کو ہو رہے تھے تاکہ ان کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن نہ کرے، پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے۔ وہ دور نکل گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کرائسس پارٹی کا اسی طرح چلتا رہے گا، اور اسی طریقے سے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھس گئی، کبھی ادھر کو ڈھل گئی، تو اس طریقے سے پارٹی چلے گی۔ کوئی میجر نیشن وائڈ موومنٹ اس سٹیج پہ چل نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، وہ چھوٹے موٹے جلسے جلوس ہو سکتے ہیں، جس کی بھی پرمیشن شاید ان کو اتنی آسانی سے حکومت نہ دے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیج پہ کوئی بڑی تحریک نہیں چل سکتی۔ رسول بخش صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاملات کیوں اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں پارٹی کے لیے؟ کیوں متحد نہیں ہو پا رہی پارٹی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور فیصلہ سازی میں وہ اس طریقے سے وہاں موجود نہیں ہے جہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ تو باقی جو رہنما ہیں پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں، اور ان کے اندر ایک لگتا ہے کہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اور آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے سے ایک مسابقت کا ایک سلسلہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں نہیں معلوم کہ موقف کیا اختیار کرنا ہے۔ لیکن حتمی طور پر جو موقف ہوگا وہ عمران خان کی طرف سے ہوگا کہ تاریخ چلے گی، کب چلے گی، کون چلائے گا، کہاں پہ جلسہ ہوگا، کون اس کو لیڈ کرے گا۔ جب وہ بالکل تعلقات ہی بالکل منقطع ہیں، اور یہ توقع رکھنا کہ پارٹی ایک یونیفائڈ طریقے سے اور متحد ہو کے آگے چلے گی، ایسا تو ناممکن ہے کسی بھی صورتحال میں۔ اور جس قسم کی مشکلات کا سامنا تحریک انصاف کو ہے، ایسا ماضی میں کسی سیاسی جماعت کو نہ دیکھا ہے، کسی سیاسی جماعت نے نہ اس کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ہیں، باتوں کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی دھڑا باہر نکلا ہے عمران خان کے خلاف؟ کوئی دھڑا ایسا ہے جو حکومت کے ساتھ مل گیا ہے؟ کوئی دھڑا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں پہ نکلیں اور تحریک شروع کر دیں؟ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ ایک ڈسپلن کی کمی مجھے نظر آتی ہے تحریک انصاف میں، کہ بڑا کوئی بیان دینے سے پہلے جس سے یہ پتہ چلے کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، پارٹی لیڈرشپ کو آپس میں باتیں طے کر لینا چاہیے کہ یہ اسد عمر صاحب کا جو اسد کیسر صاحب کا جو بیان ہے کہ نیجے یہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ کیا یہ تحریک انصاف کا ہے؟ اگر تحریک انصاف کا یہ موقف ہوتا
تو پھر گنڈاپور صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ رہتے بھی نا اور وہ استعفیٰ دے دیتے اور حکومت کے خلاف مزاحمت میں شریک ہو جاتے. میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پالیسی اس وقت تحریک انصاف کی یہی ہے، پہلی بات کہ اسمبلیوں میں رہنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے بارے میں سوالات ہیں ان کو عوام کے سامنے اٹھاتے رہنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اپنی تحریک اور اپنی مزاحمت کو جاری رکھنا ہے. مزاحمت کو جاری رکھنے کے کئی رنگ ہیں. ضروری یہ نہیں ہے کہ ایم آر ڈی کی طرح یا اینٹی ایوب تحریک کی طرح یا اینٹی بھٹو تحریک کی طرح اس طرح سے تحریک چل پڑے. ہو سکتا ہے چل پڑے 2 سال 3 سال بعد یا 6 مہینے بعد. اس وقت اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے. اگر جمہوری اور عوامی توازن دیکھتے ہیں تو وہ اس کے حق میں ابھی تک قائم ہے، اس کو وہ متزلزل نہیں کر سکے. تو اس وقت صورتحال پیچیدہ اس لیے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک خلا ہے لیڈرشپ کا اور اس وقت جو بہر لیڈرشپ ہے کنفیوژن تب زیادہ کریٹ ہوتی ہے جب ایک ایشو پر مختلف پارٹی رہنما مختلف بیانات دیتے ہیں. اس پر کنٹرول کرنے کے لیے رؤف حسن صاحب کو اب ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اب وہ خصوصی ترجمان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کے اختلافات مستقبل میں پارٹی کی مشکلات کو بڑھائیں گے یا آپ کی نظر میں اٹس ناٹ اے بگ ایشو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پارٹی میں ہوتی رہتی ہیں؟ مریم، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے، وہی لیڈر ہے جب تک وہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تو پی ٹی آئی کو کوئی خدشہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے، اب شیر افضل مروت آج سے 2 سال پہلے کہاں تھے؟ ان کی تو کوئی حیثیت پارٹی میں نہیں ہے، یا بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوا کرتی تھی. تو یہ ان لوگوں کے بیچ پہ تھوڑے بہت انبن ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک سیریس مسئلہ خیبر پختونخوا کے سطح پہ ضرور موجود ہے کہ اسد قیصر صاحب شدید اختلافات رکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا وہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کے رستے پہ چل رہے ہیں، بلکہ ان کی اپنی عناد کی وجہ سے کہ اسد قیصر صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کے جو بھائی صاحب ہے وہ سی ایم بنے، لیکن عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنا لیا اور وہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. تو یہ تمام لیڈرانس کی جانب سے کور کمیٹی کے اندر سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہے یا ان رہنماؤں کے بیچ میں جو ان بن کی خبریں آ رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کل اگر عمران خان صاحب جیل سے چھوٹ کے باہر آتے ہیں تو یہ سب خاموش ہو جائیں گے اور یہ پس منظر میں چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کی قد اور ان کے کرزما اتنا زیادہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں پھر نظر نہیں آئیں گی. لیکن ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کی تنظیم کمزور ہے، ان کی تنظیم سازی نہیں ہے، ان کے گراس روٹ پہ جو ان کا ایک تنظیم ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. یہ مسئلے مسائل آنے والے وقتوں میں پارٹی نے حل کرنے ہیں، لیکن پارٹی کارکردگی دکھا رہی ہے. عمران خان صاحب جیل میں تھے، انہی لوگوں کے بیچ میں اختلافات تھے، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے مکمل باقی جماعتوں کا صفایا کر دیا، اور مرکز میں بھی وہ ایک مضبوط پارٹی کی صورت میں موجود ہے. تو ایسے میں وہ پارٹی کارکردگی تو دکھا رہی ہے. یہ چھوٹے موٹی باتیں ہوتی ہے، اور جب بھی پارٹی پہ برا وقت گزرے گا تو یہ مسائل بھی خود بخود حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.